الحمدللہ مجھے حدیث مبارکہ کی اجازت کے سلسلے میں 4 بڑے بڑے حضرات سے نسبت حاصل ہے، جن میں سے 2 کا تذکرہ میں کروں گا اور پھر بات مکمل کر دوں گا۔ پہلی اجازت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دارالعلوم دیوبند جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دعوت دی۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کے گھر گیا، ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کہنے لگے پیر صاحب ادھر آؤ۔ اللہ کی شان کے علماء دیوبند سب نے میرا نام پیر صاحب رکھا ہوا ہے، تو میں ان کے ساتھ گیا۔ وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے، کہنے لگے چارپائی پر بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کی آنکھوں بٹھایا؟ میں نے کہا جی میں تو ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، تو مجھے تو کچھ نہیں پتا آپ کیوں لائے ہیں۔ کہنے لگے اصل میں یہ کمرہ ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ ان کی چارپائی ہے۔ اب اس جگہ بٹھا کر میں آپ کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا ہوں۔ ان کی نسبت بہت عالی تھی، بہت عالی، تو انہوں نے ساجد کو حدیث کی اجازت دی، اور یہ میری سعادت ہے کہ مجھے حدیث کی یہ نسبت نصیب ہو گئی۔ دوسرا حرم شریف کا واقعہ ہے۔ حج کے بعد کے ایام تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ چند طلباء آئے اور ایک جگہ دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ایک بہت پتلے دولے سے بزرگ تھے، تو انہوں نے ان کے سامنے بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت شروع کر دی۔ اول تو کتابوں کا سائز دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسکول کالج کی کتابیں نہیں، یہ مدرسے کی کتابیں ہیں۔ اور دوسرا جب انہوں نے حدیث کی تلاوت کی تو پھر پتہ چل گیا، تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی بڑے محدث ہیں جو حرم میں بیٹھ کے ان بچوں کو حدیث کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ بھئی میں بھی ان سے حدیث کی اجازت لیتا ہوں۔ ان کا ایک خادم تھا نوجوان، وہ میرے قریب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھی یہ بزرگ کون ہیں؟ ان کہا جی یہ مولانا احمد علی ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، اور ان کی حدیث کی سند بہت اونچی ہے، اور بڑے بڑے علماء ان سے حدیث کی اجازت لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا بڑے بڑے علماء کون سے؟ کہنے لگے جیسے تمہارے تقی عثمانی۔ اب شیخ الاسلام کا نام سن کے تو میرا دل خوش ہو گیا کہ جب ہمارے سروں کے تاج وہاں جا کے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں تو پھر تو مجھے بھی لینی چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے یہ لفظ سنا تو وہ تو جیسے بندہ ایک کرنٹ لگتا ہے نا، وہ کیفیت ہو گئی۔ وہیں سے اس نے کہا حضرت حضرت۔ حرم میں ایسے اونچی آواز سے پکارنا اچھا نہیں لگتا، تو مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر جب اس نے کہا حضرت حضرت تو حضرت نے اسی طرح دیکھا، فرمایا کیا کہتے ہو؟ حضرت آپ نے مجھے کہا ہوا تھا نا کہ ذوالفقار احمد نقشبندی جہاں ملے مجھے بتانا۔ حسن جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لو جی وہ بزرگ جو تھے کمزور سے تھے کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ حضرت آپ نے جیسے دوسرے طلباء کو اجازت دی ہے تو میں بھی ایک طالب علم ہوں، مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ کہنے لگے میری بات سنو، میں جب گھر سے چلنے لگا تھا میں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر حج کے دوران آپ سے ملاقات ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ پہلے مجھے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کی اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی شان دیکھیں، وہیں بیٹھ کے میں نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے جو بیت کے کلمات ہوتے ہیں، اور انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ ان کی حدیث کی سند جو تھی حضرت مولانا افضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے سے بہت تھوڑے واسطوں سے شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، تو اللہ نے یہ بھی ایک سند عطا فرما دی۔ باقی تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اسی پہ بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اب آپ حضرات کی توبہ کے کلمات پڑھ لیں تاکہ ہم دعا کریں۔